بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى۔ یہ سورۃ النازعات کی کچھ آیات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، جبکہ اس کی پہلی آیات 26 تک ترجمہ، تشریح یا تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں، اور پچھلے درس میں ذکر آ گیا تھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اٹھ کر ان کی دعوت کا راستہ روکنا چاہا، اور اللہ رب العزت نے اسے دنیا و آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس واقعہ کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ بلکہ قیامت تک آنے والے کفار کو یہ سمجھایا ہے کہ تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ، بڑی سلطنتوں والے، بڑی سطوتوں والے اور بڑے مال، بڑی حکومتیں، انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کی کہ اللہ کے پیغام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں، لیکن اللہ کے مقابلہ میں کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے حق اور باطل ان دونوں کے مقابلے میں پہلے دن سے لے کر ہمیشہ حق کو غالب کیا ہے، اور باطل ہمیشہ مغلوب ہوتا رہا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر جب آدم اور ابلیس کا معاملہ شروع ہوا، تب سے لے کر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کا اپنا بیٹا، آگے ابراہیم علیہ السلام اور آزر، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، فرعون، اور چلتے جائیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا اور باطل مغلوب ہوگا۔ کبھی کبھی وقتی طور پر اللہ رب العزت باطل کو بلند کر دیتا ہے، یا باطل بلند ہو جاتا ہے لیکن وہ وقتی ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان تھوڑے سے تھے، صرف 313، اور کفار کی بہت بڑی فوج تھی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو فتح عطا فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں مستقل ایک قاعدہ بنا دیا، سنا دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ بڑے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں۔ اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہو اور جماعت کے ساتھ حق بھی ہو، جماعت حق پر ہو، تو اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے اور یہ نظام چلتا آ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل کو کسی نہ کسی
اہل حق کی غلطی کی وجہ سے، کچھ دکھانے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے، کسی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت وقتی طور پر حق کو ڈاؤن کر دیتا ہے، باطل کو۔ اب دوسری ہی جو جنگ ہوئی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ، پہلی غزوہ بدر تھوڑے سے تھے، کامیاب ہو گئے، دوسری میں وقتی طور پر کافی لوگ ہیں لیکن چھوٹی سی کوتاہی ان میں سے کچھ لوگوں سے ہو گئی، اللہ رب العزت نے فوری طور پر پکڑ لیا اور ان کو بتا دیا کہ اگر اپنے امیر کی، اپنے نبی کی، اپنے حاکم کی جو کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر بھی ہے، اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک مرتبہ بری طرح سے مار کھانا پڑی، لیکن یہ وقتی رہا۔ اسی میدان میں اللہ رب العزت نے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد دوبارہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ایسے ہی تاریخ انسانی میں مختلف دور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کبھی مسلمان دب جاتے ہیں، کبھی اللہ پھر اسلام کو غالب کر دیتا ہے، اور آج بھی مسلمان دبے ہوئے ہیں۔ آج کی موجودہ تاریخ میں آپ دیکھیں کہ مسلمان ہیں کتنے، بے شمار مسلمان، 1.5 ارب، ساری دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ، 1/4 صرف مسلمان، اور 3/4 میں ساری دنیا کے ادیان اور مذاہب۔ ایک بہت بڑی قوت، بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اس وقت مسلمانوں کی، لیکن مغلوب ہیں، اور اس کی بڑی واضح وجہ ہے جو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کہ ہمارے دلوں میں جو ایمان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ایمان کی جو قوت، ایمان کا جو جذبہ اور ایک مسلمان میں جو اوصاف ہونے چاہیے، آج وہ کم ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت بھی ہم سے ذرا ہٹ گئی، لیکن وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت مسلمانوں میں دوبارہ مسلمانوں کے لیے آئے گی، اور مسلمانوں کا بول بالا انشاءاللہ ہوگا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت کا یہ نظام چلتا آ رہا ہے، وہ کبھی کبھی اسلام، اہل اسلام کو دبا دیتا ہے، اور کبھی پھر اسلام سرفراز ہو جاتا ہے، مسلمان سربلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرعون کا واقعہ ذکر کر کے بتا دیا، مکہ والو یہ نہ سمجھو کہ ہم اس نبی کے مقابلہ میں جیت جائیں گے، یہ نہ سمجھو کہ اس نبی کی آواز کو ہم دبا دیں گے، یہ نہ سمجھو کہ اس کی دعوت کا راستہ روک دیں گے۔ یہ نہ کبھی پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا، نہ تم سے ہوگا، نہ تمہارے بعد آنے والا کوئی ایسا کر سکے گا۔ اس کو، فرعون کو اللہ نے جس مقام تک، جس انداز سے پہنچایا، اس کے بارے میں فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یا جو اس سے عبرت حاصل کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں، ان کے لیے اس واقعہ میں عبرت ہے کہ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جابر، اتنا صاحب اقتدار اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے پورے لشکر سمیت معاملہ ختم کر دیا۔ یہاں تک دعوت کے سلسلہ میں اور اس سے پہلے جو موضوعات گزرے، اب اللہ رب العزت یہاں سے کچھ ایسے دلائل بیان کرنا شروع فرما رہے ہیں جو ہماری اخروی زندگی پر دلالت کرتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس سلسلہ میں کچھ اشارات، کچھ دلائل اللہ رب العزت دینا شروع فرما رہے ہیں۔ اس آیت سے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تم شاید سمجھتے ہو، ظاہرہ کہ خطاب اصلاً تو مکہ والوں سے ہے جو کہ منکر تھے اس بات کے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ اصلاً خطاب ان سے ہے کیونکہ قرآن کریم کے پہلے مخاطب بھی وہی ہے، لیکن انہی کے ذریعے یہ خطاب قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے کہ تم غور تو کرو کہ انسان مر جائے، مٹی ہو جائے، انسان مر جائے، خاک ہو جائے، انسان مر جائے، جانوروں کے پیٹوں میں چلا جائے، پرندوں کی پوٹوں میں چلا جائے، کچھ بھی ہو جائے، کیا اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ رب العزت اس بات کو سمجھانے کے لیے پہلے فرما رہے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا،
پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا اس اتنے بڑے آسمان کو تخلیق کرنا؟ تم کچھ بھی نہیں ہو، معمولی سی چھوٹی سی چیز ہو، میں نے وہ اتنا بڑا کام کر رکھا ہے کہ اتنی بڑی چھت، اتنا بڑا آسمان، کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی نیچے اس کے ٹو نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب میں نے اس کو بنا لیا، اس کو اس انداز سے بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے ٹھہرا لیا، اس آسمان کو جس میں نے خوبصورت ستارے لگا دیے، چاند اور سورج اس میں موجود ہیں، سیارے ہیں، ایک اتنا بڑا نظام فلکی ہے، اور جس نے ان چلتے ہوئے ستاروں کو، سیاروں کو، سورج کو، چاند کو اتنا زبردست کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے کہ کوئی کسی سے کبھی ٹکراتا نہیں۔ ایک دن میں پہلے بھی بات کر رہا تھا نا کہ شروع میں ٹرینوں سے ٹرینیں ٹکرانے کے واقعات ہم نے سنے کہ ٹرینیں، حالانکہ لوہے کی پٹریاں ہوتی ہیں، انسانی غلطیوں سے کانٹا غلط مل گیا، ایک ہی ٹریک پر 2 ٹرینیں آ گئیں، آمنے سامنے لگیں، کوئی کیسے لگیں۔ اور اب چونکہ ہوائی جہاز عام ہوتے جا رہے ہیں، اب ہوائی جہازوں کا آپس میں ٹکرانا بھی سنتے ہوں گے، ہوائی جہاز ٹکرا گئے۔ اس فضا میں انسان نے تمام تر احتیاطوں کے باوجود جو کچھ بنایا ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی لوہے کی پٹڑی اور وہ اپنی لائن، اور پھر بھی ٹکرا گئے۔ فضا میں انہوں نے بڑے اپنے طور پر انتظامات کر رکھے ہیں لیکن جہاز ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کب سے اس کائنات کو بنایا ہوا ہے، آج تک سورج کبھی چاند سے ٹکرایا، کبھی کوئی 2 سیارے یا 2 ستارے آپس میں ٹکرا گئے ہوں، کبھی نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ کبھی سورج اور چاند آپس میں ٹکرائیں گے، نہ کبھی اپنے مدار سے آگے پیچھے ہوں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ جہاں سورج نے جانا ہے وہاں چاند چلا جائے، جس وقت جہاں سورج کو پہنچنا ہے وہاں چاند پہنچ جائے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق رات اور دن مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں، کبھی انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ جس ذات نے اتنا بڑا انتظام کر رکھا ہے، آسمان صرف بنایا نہیں، آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، آسمان میں ہمارے لیے چاند بنایا، آسمان میں ہمارے لیے سورج بنایا، ہمارے لیے راتوں کی چاندنی، دن کی روشنی، ہماری فصلوں کو پکائے، ہمارے پھلوں کو پکائے، ہمارے لیے راستہ دیکھنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ نے جو اتنا بڑا نظام فلکی بنایا ہے اور اس میں کبھی کوئی ڈیفیکٹ نہیں آیا، اس اللہ سے کیا تمہارا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہ ساری کائنات ایک بہترین نظام کے تحت چل رہی ہے، اور اس سارے کچھ کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے، ایک عظیم خالق۔ اب اس عظیم خالق کی اس دنیا کو انسان دیکھتا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ان میں جو کچھ ہے وہ جو اللہ نے چاہا، جیسے چاہا اسی طرح ہو رہا ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ سارا کچھ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن مر کے اٹھائے جانے کی بات جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا پیدا کرنا، ان اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنا، تم سوچتے نہیں ہو کہ جس ذات نے ان مخلوقات کو پیدا کر لیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کو صحیح طور پر چلا رہا ہے، وہ تمہیں مار بھی دے گا اور تمہیں دوبارہ اٹھا بھی لے گا۔ اور تمہیں دوبارہ اٹھانا مشکل کیا ہے؟ جب تم نہیں تھے تو اس نے بنا لیا، اب تو تم ہو، اب تو تمہارا نقشہ موجود ہے، تمہارا ایک ڈیزائن موجود ہے۔ جب کوئی چیز ہو ہی نہ، اس کو بنانا ایک کام ہوتا ہے، اور فوٹو کاپی نکالنا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا نا۔ اصل کام ہے سکیچ تیار کرنا، سکیچ تیار کر لینے کے بعد فوٹو کاپی تو کسی کو بھی کہیں گے وہ مشین لگائے گا، فوٹو کاپی بنا لے گا۔ اللہ رب العزت وہ قوت ہے، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے انسان کو پہلی مرتبہ جب کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا اس وقت بنایا،
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورہ دہر کی پہلی آیت کہ تم پر اے انسان تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ تو مذکور ہی نہیں تھا، تیرا ذکر نہیں تھا، تو تھا نہیں، تیری کوئی چیز، کوئی نشانی، کوئی تیرا ڈیزائن، کوئی ماڈل، کوئی چیز نہیں تھی، تمہیں جب اللہ نے اس وقت بنا لیا تو تمہارا دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے۔ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے سلسلہ میں انسان کو بتانے کے لیے فرمایا کہ تم تخلیق کے اعتبار سے، بنانے کے اعتبار سے، دنیا میں لانے کے اعتبار سے، انتم اشد خلقا، کیا تخلیق کے اعتبار سے تم زیادہ دشوار ہو، ام السماء بناہا، یا آسمان کا بنانا اس سے بھی دشوار ہے، اور جس نے آسمان کو بنا لیا ہے وہ تمہیں کیوں نہ بنا سکے گا۔ پھر آسمان کو کس انداز سے بنایا، فرمایا رفع سمکہا، اللہ نے آسمان کو اس کی بلندی پر اٹھایا، رفع سمکہا، آسمان کی اس چھت کو، آسمان کا یہ جو ہمیں سائبان نظر آتا ہے اس کو بلند کیا۔ اب کتنا بلند ہے آپ اندازہ کریں، سائنسدانوں نے کہا کہ زمین سے آسمان اتنے نوری سال کی بلندی، یعنی لاکھوں سال پہ جا کے بات نکلتی، کروڑوں سالوں، اتنی بلندی پر اللہ نے آسمان کو رکھا ہوا ہے۔ سورج، چاند، ستارے کتنی بلندیوں پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کی اس چھت کو بلند کیا، فسواہا، اور پھر اسے متوازن بنایا، برابر کیا۔ بنایا ایسے نہیں کہ چیز کو بنایا اور پھر چھوڑ دیا، بلکہ اس کو بہترین شکل میں، اس کو انتہائی موزونیت کے ساتھ بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی تاریک رات کو بنایا۔ اب آسمان بنا دیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو انتہائی ڈراؤنی سی چیز بن جاتی، اوپر دیکھتے تو ڈر آتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو مزین کیا ستاروں کے ساتھ، چاند کے ساتھ، سورج کے ساتھ، اور اسی آسمان سے کبھی دن کبھی رات، کبھی دن کبھی رات، ایک سلسلہ مسلسل بنتا چلا آ رہا ہے۔ جس ذات نے یہ کیا، کبھی کسی علاقے میں 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، کبھی 14 گھنٹے کا دن اور 10 گھنٹے کی رات، یہ ہمارا اس علاقے کا 24 گھنٹے کا سسٹم ہے۔ اور کچھ علاقے آپ کے علم میں ہیں ایسے اللہ نے بنائے ہیں کہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات رہتی ہے۔ قطبین کے علاقے جو ہیں وہاں آج تو ہمارے لوگوں نے باقاعدہ جا کے دیکھا، وہ علاقے 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے ہمارے لیے دن کا نور اور رات کی تاریکی، یہ بھی ہماری مصلحتوں کے لیے بنائی۔ رات کو تاریک کر دیا تاکہ میرے بندے آرام کر سکیں، میری مخلوق آرام کر سکے۔ دن کو روشن کر دیا تاکہ میرے بندے اپنا معاش، روزی روٹی دھندا کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا، باقاعدہ فرمایا کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش، روزی روٹی کے کمانے کے لیے ایک پیریڈ مقرر کر دیا۔ اس آسمان سے اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اس کی رات کو تاریک اور اس سے اس کا دن نکالا، یعنی اللہ رب العزت نے دن اور رات کی نسبت آسمان کی طرف کر دی، تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو آسمان سے سورج نظر آتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، آسمان پہ اندھیرا چھا گیا، سورج غروب ہو گیا تو ہمارے لیے رات ہوگی، اس کی نسبت تو آسمان کی طرف اللہ نے فرمائی، اسی لیے کہ رات اور دن جو ہیں وہ تمہارے لیے اللہ نے بنائے آسمان سے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو ہموار کیا۔ زمین کو اللہ نے آسمان کے بعد یہاں ذکر فرمایا ہے، پہلے فرمایا آسمان کا ذکر رفع سمکہا فسواہا، اور اگلی آیت میں ایک چھوڑ کر اگلی آیت میں فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو بنایا۔ اب بظاہر یہ ترتیب بتاتی ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان بنایا اور بعد میں زمین بنائی، ترتیب تو یہی بتا رہی ہے۔
حالانکہ یہ ایسا ہے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر کبھی زمین کا ذکر پہلے کیا اور آسمان کا بعد، اور کبھی آسمان کا پہلے کیا جیسے یہاں ہے، اور زمین کا بعد میں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو پہلے بنایا، آسمان کو اس کے بعد بنایا، اور آسمان کو بنانے کے بعد زمین کو ہموار کیا۔ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو اصل حقیقت ہے قرآن کریم کا ایک مقام نہیں بلکہ کئی مقامات پر یہ بات موجود ہے۔ آپ کو سورہ بقرہ کی آیت 29 پڑھیں، سورہ بقرہ کی آیت 29، تو وہاں سے پتہ چلے گا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء۔ یہاں زمین کو پہلے بنانے کا ذکر موجود ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو بنایا۔ ثم استوى الی السماء فسواهن 7 سماوات، اور پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں تخلیق فرمایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا بالکل آغاز 29ویں آیت، یہاں فرمایا کہ زمین کو پہلے بنایا اور اس کے بعد اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا اور آسمان کو 7 آسمانوں کی شکل میں تخلیق فرمایا۔ یہ قرآن کا آغاز، اور بات یہ آئی کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی اور بعد میں آسمان بنایا۔ جبکہ یہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورۃ النازعات کی آیات، یہاں سے پتہ چل رہا ہے رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے پہلے آسمان بنایا اور اس سے رات اور دن نکالے، والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین جو ہے اس کو ہموار کیا۔ اہل علم نے اس سلسلہ میں یہ ایک نقطہ ذکر کیا ہے، وہ اگر ترجمے کے طور پر سامنے رہے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک ہے تخلیق، تخلیق کا معنی پیدا کرنا، بنانا، کسی چیز کو پہلی مرتبہ تیار کرنا، اور دحون عربی کا مادہ دال ہا وا اس سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہموار کرنا۔ اللہ نے پہلے زمین کی تخلیق فرمائی، اس کو ہموار نہیں کیا، مکمل تیار نہیں کیا، تخلیق فرما دی، اور پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمانوں کی تخلیق فرمائی، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو ہمارے لیے ہموار کیا تاکہ انسانوں کے رہنے کے لائق ہو جائے۔ اور ہموار کرنے کی ضرورت کیا تھی، آگے کی آیات میں اللہ رب العزت وہ بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر کبھی آسمان کا ذکر پہلے کیا، کبھی زمین کا پہلے کیا، اور جب اپنی عظمتوں کو بیان کرنا چاہا تو آسمان کا ذکر کیا۔ زمین تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی اگر غور کرے آدمی تو یہ بھی اللہ کی عظمتوں کی نشانی ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں آسمان کو دیکھیں تو اس کی عظمتوں کا اعتراف جلدی آ جاتا ہے، کیونکہ کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنی بڑی مخلوق کو اللہ رب العزت نے اوپر ٹھہرا رکھا ہے، یہ اس کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے قریبی ذریعہ ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی عظمتوں کا تذکرہ کرنا چاہا وہاں پہلے آسمان کا ذکر کیا، اور جہاں انسان پر اپنی نعمتوں کا، عام نعمتوں کا جو اسے فوراً نظر آتی ہیں، رزق ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، فصلیں ہیں، اور میٹھے پانی کے چشمے ہیں، دریا ہیں، پانی کے ذخیرے ہیں، آبی ذخائر ہیں، جہاں اللہ نے ان کا تذکرہ کرنا چاہا پہلے زمین کا ذکر فرما دیا۔ تو زمین اور آسمان دونوں کو بنایا اللہ رب العزت نے ایک ترتیب کے ساتھ، لیکن اس کا ہر جگہ ذکر اس ترتیب سے نہیں کیا، کبھی زمین کا پہلے کر دیا، کبھی آسمان کا پہلے کر دیا، جیسے کہ یہاں آسمان کا ذکر پہلے آیا لیکن اصلاً آسمان کی تخلیق دوسرے نمبر پر، پہلی تخلیق زمین کی اور اس کے بعد آسمان کی، جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 29، وہاں یہ موضوع بالکل واضح طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ، یہ قرآن کریم کی سورت 41 نمبر پر ہے۔
حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، اب یہاں فی یومین کا ذکر آیا ہے، اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اتوار اور پیر 2 دنوں میں اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، اور 6 دنوں میں زمین و آسمان سارے بنائے، پوری اس کائنات کو، مخلوق کو بنایا۔ ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، اب 7واں دن بعض جاہلوں نے کہا کہ 7ویں دن اللہ نے نعوذ باللہ آرام کیا۔ 6 دنوں میں کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ رب العزت نہ تھکتا ہے، نہ اس کو کوئی ایسی، جس کو نیند نہیں، جس کو اونگ نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی، جس کو نیند نہیں، جس کو اونگ نہیں، اور جس کا اس پوری کائنات میں حکم اس انداز کا چلتا ہے کہ وہ کسی چیز کو کہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں تھکنے والی جتنی بھی کمزوریاں ہیں، اللہ تمام کمزوریوں سے منزہ ہے، پاک ہے۔ انسان کی ذات میں، دنیا کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کمی، کوتاہی، نقص، عیب، کمزوری، اللہ رب العزت ہر قسم کی تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو اس کا 7ویں دن آرام کرنا ان لوگوں نے کہاں سے نکال لیا؟ اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا اور پھر اس زمین کو ہمارے رہنے کے لائق بنایا، یعنی اس کو ہموار کیا۔ اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، آپ ہزاروں میل چلتے چلے جائیں، ایک برابر زمین ساری کی ساری چل رہی ہے۔ کہیں کوئی پہاڑ آ جائے گا، وہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ میں نے کیوں بنائے۔ کہیں کہیں پہاڑ ہیں لیکن عموماً زمین ہموار ہے، کہیں ایسے ہے کہیں ویسے ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں، اس کے میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں، انسانوں کے بے شمار فائدے ہیں کہ زمین کو بالکل اسٹیبل کی طرح نہیں بنایا، بلکہ کہیں پہاڑ، کہیں گہرائی، کھائیاں ہیں، کہیں کچھ ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بعد میں زمین کو ہموار کیا، اخرج منہا ماءہا و مرعہا، ہموار کیا انسانوں کے رہنے کے لیے، اور پھر اس میں سے پانی نکالا۔ اب پانی آسمان سے بھی نازل ہوتا ہے، بارش جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اصلاً پانی جو ہے وہ زمین میں ہے۔ زمینوں کے اندر پانی کے جو آبی ذخائر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، پہاڑ برف کے لدے ہوئے ہیں، وہاں سے پگھل پگھل کے پانی آ رہا ہے۔ سمندر اتنا بڑا، ساری زمین کا زیادہ تر حصہ پانی نے سمندر کی شکل میں گھیرا ہوا ہے۔ بڑے بڑے دریا چل رہے ہیں، نہریں چل رہی ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، جھیلیں ہیں، تالاب ہیں، پانی کا کوئی شمار نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس پانی کو زمین سے نکالا، زمین کو ہموار کیا، پھر پانی نکالا تاکہ پانی سے میرے بندے فائدہ اٹھائیں۔ انسان کے لیے پانی کے بغیر کوئی بچت ہی نہیں ہے، ہر چیز کے بغیر آدمی بچ جاتا ہے، پانی کے بغیر بچنا ناممکن ہے۔ پانی اور ہوا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے بنیادی ضرورت، اور اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں فری میں مخلوق کے لیے عام کر دی۔ ہر چیز کے لیے پیسہ لگتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کل منرل واٹر اور یہ وہ پیسے سے ہی شروع ہو گیا، لوگوں نے پیسے کے پینا شروع کر دیا۔ اصلاً اس کے ذخیرے اتنے موجود ہیں دنیا میں کہ آج بھی اگر کوئی بغیر پیسے کے پینا چاہے تو یہ نعمت موجود ہے۔ ہوا کوئی قیمت نہیں، پانی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہماری سب سے بنیادی ضرورتیں تھیں ان کو اتنا وافر تعداد میں فری میں پیدا کر دیا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اخرج منہا ماءہا، اس زمین سے اس کا پانی نکالا، و مرعہا، اور اسی سے چارہ نکالا۔
اور یہ چارہ صرف جانوروں کے لیے نہیں ہے، چارہ صرف جانوروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک ہی فصل کا پہلے چارہ جانور کھاتے ہیں اور اسی کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر رکھیں، اس کے اوپر دانے نکل آتے ہیں، وہ پک کے غلے کی شکل میں تیار ہو جاتا ہے، اسے انسان کھاتے ہیں، اور غلہ نکال کے اس کا بھوسا پیچھے بچتا ہے، اس کو پھر جانور کھاتے ہیں۔ پہلے سبزی کی شکل میں گندم لے لیں، چاول لے لیں، جو لے لیں، جوار لے لیں، کوئی بھی پودا لے لیں، پہلے جب وہ نرم نرم نکلتا ہے تو اس وقت جانوروں کا چارہ ہے، وہ انسان کے کھانے کے کام نہیں آتا۔ اس چارے کو بیچ کر انسان کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے، لیکن اصلاً وہ جانوروں کے لیے چارہ ہے، لیکن اسی کو تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے جو غلہ ہے، اور اس غلے کو اللہ رب العزت جب پختہ شکل میں بنا دیتا ہے، کسان اس میں سے غلہ نکال لیتا ہے، پیچھے پھر جو اس کا پودا بچا اس پودے کا استعمال بھی موجود ہے، گندم ہے تو اس سے بھوسا نکلتا ہے، چاول ہے اس کا جو بھوسا بچتا ہے، یہ ساری چیزیں پھر جانوروں کے کام آتی ہیں۔ اور مرعا، یہ جو رایون ہے یا رتعن ہے، یہ عربی کا مادہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور جانوروں کے لیے بھی ہے۔ سورہ یوسف پڑھیں تو وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، یہ چگ چر کے آ جائے گا۔ وہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ جائے گا، یہی لفظ جو یہاں ہے مرعاہا، اسی کا مادہ وہاں استعمال کیا گیا کہ انسان، یہ لفظ انسان کے غلہ، انسان کی غذا کے لیے، غلے کے لیے اور انسان کے پھل وغیرہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جانور کے چارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے زمین سے پانی نکالا اور اسی سے ہم نے چارہ نکالا اور غلہ نکالا جو کہ جانوروں کے کھانے کے لیے ہے اور انسانوں کے کھانے کے لیے ہے۔ والجبال ارساہا، اور اس زمین میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے زمین میں گاڑ دیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی الل ٹپ پڑی ہوئی چیز ہے کہ پڑی رہ گئی۔ کہنے کو تو کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ پہاڑ کیا ہیں، زمین تو ٹھیک ہے تو پہاڑ کیا ہے۔ کبھی کبھی بعض لوگ اپنے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے بڑی عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ زمین تو ٹھیک ہے بھئی یہ پہاڑ کیا ہے، تو کوئی آدمی وہاں اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتا ہے، کہتا ہے اللہ نے اتنا بڑا آسمان جب تیار کیا تو اس کی تیاری کے بعد جو کچرا بچا وہ نیچے پھینکا۔ اللہ رب العزت نے اپنی خاص حکمت کے تحت پہاڑوں کو زمین میں گاڑا، یہ نہیں کہ کہیں سے اٹھا کے ایک کچرے کی شکل میں اس کو فالتو پھینک دیا۔ لکڑی وغیرہ کا بورا نکلتا نا اوپر سے، تو وہ ظاہرہ کہ جو کارپینٹر ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان پہ اس طرح جو کاریگری ہوتی رہی، اس کا جو مٹیریل کچرے کی شکل میں بچا اس کو پہاڑوں کی شکل میں پھینکا، جبکہ پہاڑ لوہے کے بعد سخت ترین مخلوق ہے دنیا میں۔ لوہا یا جو دھات ہے، میٹل ہے، اس کے بعد تمام مخلوقات سے پتھر سخت ترین چیز، یہ کوئی کچرے کی شکل نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مصلحت کے تحت سے بنایا کہ زمین ہموار بنائی اور اس میں کہیں کہیں میخوں کی شکل میں پہاڑوں کو ٹھونک دیا تاکہ زمین ہلنے نہ پائے۔ اور یہ اوپر جتنا پہاڑ ہمیں نظر آتا ہے اتنا یا اس کے قریب قریب زمین کے اندر بھی موجود ہے۔ ارساہا کا معنی ہوتا ہے زمین میں پہاڑوں کو ٹھونکنا، جیسے کھونٹا ہوتا ہے نا، جانور باندھنے کے لیے کھونٹا زمین میں ٹھونکا جاتا ہے، اسی طرح اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں کھونٹے کی شکل میں ٹھونکا ہوا ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ باتیں سمجھنا کچھ مشکل تھا کہ یہ کیسے پہاڑ ہے جمع ہوا ہے، یہ کھونٹا کیسے بن گیا، یہ نیچے کتنا ہے۔ اب سائنسدانوں نے باقاعدہ تحقیقات کر لی ہیں۔ دارالاسلام ریاض والوں نے 2 کتابیں چھاپی ہیں، اسلام کی سچائیاں
اور سائنس کے اعترافات وغیرہ کے نام سے انہوں نے باقاعدہ نقشے بنا کر سائنسدانوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے نقشے بنائے. کوقاز ہے, کو ایلپس کر کے ایک پہاڑ ہے, مختلف پہاڑوں کو لے کر انہوں نے, جسے ہمیں کوکاف بھی کہتے ہیں نا, کوقاز کہتے ہیں, کوکاف جہاں سے پریاں آتی ہیں. پری کا نہ وجود ہے, کہیں نہ بات ہے, لیکن ہم نے وہ بنا رکھا ہے, پریاں آتی ہیں, فلاں آتا ہے. اور کوکاف کی مخلوق پوری ہم نے بنا رکھی ہے خیالی طور پر کہ وہاں پریاں رہتی ہیں. پہاڑ ہے وہ. پہاڑوں سے ایک پہاڑ کا دکھایا گیا کہ وہ پہاڑ تقریباً 6.5 کلومیٹر اوپر ہے, یا 6,500 کے قریب میٹر کے قریب اوپر ہے. اور سائنسدانوں نے اس کی جڑوں کا اندازہ لگایا تو تقریباً اتنا ہی وہ زمین کے اندر اس کی جڑیں بھی موجود ہیں. یعنی جتنا پہاڑ زمین سے اوپر ہے اتنا پہاڑ زمین کے اندر بھی ہے. اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو باقاعدہ زمین میں ٹھونکا ہوا ہے اور اس زمین کو بیلنس کیا ہوا ہے تاکہ یہ ہلنے نہ پائے. اگر یہ بیلنس اللہ نے نہ بنایا ہوتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا حال ہوتا. لڑکتے پھرتے کوئی ادھر جا رہا, یہ بلڈنگیں نہ ہوتی, یہ سلسلے نہ ہوتے. اللہ رب العزت نے انسان کی آسانیوں کے لیے اس زمین میں زندگی کو وجود میں لانے کے لیے یہ سارے انتظام کیے. زمین سے پانی نکالا, زمین سے سبزیاں نکالیں, زمین سے پھل نکالے, زمین سے اللہ نے غلہ نکالا, اور 2 ہی لفظوں میں بتا دیا, اخرج ماءھا ومرعھا. اور اس زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے فرمایا والجبال ارساھا, اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا. پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا. متاع لکم ولانعامکم, یہ سارا کچھ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے. اس زمین کی ہمواری سے انسان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں زمین میں سے جو کچھ اگ کر آتا ہے اس سے انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, اور جب وہ بڑی آفت آ جائے گی. اب قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ بڑی آفت, تامہ کا معنی ہوتا ہی آفت ہے, اور جب ساتھ ہی کبرا کا لفظ بھی آ جائے وہ پہلے ہی آفت ہے. اور جب بہت بڑی آفت اور کہنے والی بھی اللہ کی ذات ہو تو آپ اس قیامت کا تصور کر سکتے ہیں کہ پھر وہ کتنی بڑی آفت ہوگی. قرآن کریم میں قیامت کے بہت سارے نام آئے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک نام ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, پس جب وہ بڑی آفت آ جائے گی, یوم یتذکر الانسان ما سعی, تو اس وقت انسان نے جو کچھ دیکھا ہوگا اسے سب یاد جو کچھ کیا ہوگا وہ سب اس کو یاد آ جائے گا. محشر کا میدان ہوگا تو وہاں جس نے جو کیا ہوا ہے وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا. اس کے سامنے لکھا ہوا رجسٹر موجود ہے, اس کا ریکارڈ سارا موجود ہے, اس میں خیر بھی لکھی ہوئی ہے, شر بھی لکھا ہوا ہے. اس نے جو کچھ دنیا میں کیا وہ سارے کا سارا اس کے سامنے موجود ہے. فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی, اس دن انسان یاد کر لے گا جو کچھ کہ اس نے کیا, اسے اپنا کیا دھرا, اپنے کرتوت, اپنے کام, اپنے افعال سارے کے سارے یاد آ جائیں گے. وبرزت الجحیم لمن یری, اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم کو نمایاں کر دیا جائے گا, سامنے کر دیا جائے گا. اب جہنم کو جو برے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے تو انہیں کیا ہوگا, ابھی سے تکلیف شروع ہو جائے گی کہ ہم نے برے کام کیے, ہمارا ٹھکانہ یہ آنے والا ہے. گویا کہ محشر کے میدان کے ساتھ ہی, محشر کے قائم ہوتے ہی, قیامت کے قائم ہوتے ہی جہنم کو برے لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّ مَنْ طَغَى, جس نے سرکشی کی راہ اختیار کی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, یہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. خاص ٹھکانہ جن کا ہے
ان کے دکھانے کے لیے اس کو تو قبر سے ہی اللہ نے سلسلہ شروع کر دیا۔ قبر کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کے عمل کے مطابق آخرت کی منزل قبر کو آخرت کی پہلی منزل قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کا آخری ٹھکانہ اور آخرت کی پہلی منزل وہ قبر ہے، اور یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ جہنم کو دیکھنے کے لیے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، اور جس شخص نے فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، طاغیہ اور داعیہ، یہ پچھلے درس میں غالباً میں نے ذکر کیا تھا۔ طاغیہ ہے فرعون اور داعیہ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ طاغیہ کوئی بھی سرکش انسان، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ ذہن، انسان کے ذہن دو ہیں۔ ایک ذہن یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے کھیتی بنایا ہے آخرت کی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں ہم نے جو بونا ہے آخرت میں جا کے ہم نے کاٹنا ہے۔ جس آدمی نے اس کو یہ کھیتی سمجھ لیا وہ ظاہر ہے کہ کوشش کرے گا برے کاموں سے بچ جائے، کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ وہ نیک عمل کر لے۔ ایک ذہن یہ ہے، اور ایک ذہن دوسرا ہے جو کہتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا دنیا ہے، یہ عیش کوشی کے لیے ہے، یہی ہمارے پاس دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ یہ باغی ذہن ہے، جو کچھ کر لو، اگلا زمانہ، اگلی دنیا، اگلا جہان کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہ جگ مٹھا۔ وہ ہمارے پنجاب میں ایک مثال بڑی مشہور دیتے ہیں، یہ جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ یہ ڈٹھا پنجابی کا لفظ ہے کہ یہ دنیا میٹھی ہے اور اگلا جہاں کس نے دیکھا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں عیاشی کرو، مزے کرو، جو چاہے کرو، اگلی دنیا کس نے دیکھی ہوئی ہے اس کو چھوڑو۔ بغاوت ہوئی یا نہیں؟ یہ ہے اما من طغى، جس نے اس دنیا میں بغاوت کی اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کہ بابر بعیش کوش، عالم دوبارہ نیست، مزے کر لو، یہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں، یا آگے کوئی زندگی نہیں، آگے کوئی دنیا نہیں، اسی دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اچھا کرو برا کرو، اور وہ اچھے کے تصور کی بجائے ہر کام کرنے کے لیے جو جی میں آئے کرے۔ یہ ہے وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی۔ فإن الجحیم ہی المأویٰ، یہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربہ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کو یہ ڈر آ گیا دنیا میں کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جا کے مجھے جواب دینا ہے۔ قیامت کا لفظ ہے نا، قیامت کے لفظ میں اصل بنیادی جو مادہ ہے عربی میں، وہ قام یقوم قوم ہی مادہ ہے قیامت کا۔ وہاں سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ قیامت کے نام کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں ساری دنیا، ساری کائنات، سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا جواب دینے کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ نہا، اس نے روک لیا، خواہشات کی تکمیل سے روک لیا۔ نفس انسان کا چاہتا ہے کہ نرم اور گرم بسترا ہو، سردی کا موسم ہو، مجھے بسترے سے کوئی نہ اٹھائے، اور مسجد سے اذان کی آواز اٹھ جاتی ہے۔ مسجد سے فجر کی اذان شروع ہو گئی اور مؤذن نے حی علی الصلاۃ کی ندا دے دی کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ اب نفس کیا چاہ رہا ہے کہ میں بستر میں پڑا رہوں، نرم ہے، گرم ہے، باہر سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، مسجد تک جانا ہے، سردی ہے۔ اگر کسی نے اپنے نفس کو ان خواہشات کی پیروی سے روک لیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور نفس کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کرنے لگ گیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ اگر نفس کی پیروی کی، اللہ رسول کے احکام کی پیروی نہ کی، تو وہ طاغی ہو گیا،
وہ باغی ہو گیا، وہ سرکش ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور اگر کسی نے اللہ رسول کی پیروی کر لی، اللہ رسول کی تابعداری کر لی، اللہ رسول کی مان لی اور نفس کی نہ مانی، نفس کی پیروی نہ کی، نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ لگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ فرمایا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اے میرے نبی آپ کو قیامت کے بتانے کی یا اس کو بیان کرنے کی آپ کو کیا پڑی ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو قیامت کا پتہ نہیں ہے، لہذا آپ کو اس کے بیان سے کیا تعلق ہے۔ وہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب برپا ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، اور ان کا پوچھنا کوئی اس لیے نہیں تھا کہ تیاری کر لیں، کچھ کر لیں۔ صحابہ کرام اگر پوچھتے ہیں تو ان کے لیے ایک بات ہے کہ قیامت کا وقت کوئی پتہ چل جائے، کچھ تیاری کر لیں، جیسا کہ ایک صحابی نے، ایک اعرابی نے آ کے پوچھا تھا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ماذا اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یعنی کسی بات کے بارے میں کوئی پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی انداز سے پوچھ لیا کہ قیامت کا پوچھتے ہو، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی۔ مسلمان اپنے لیے قیامت کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ سارا تیاری کرنا ہے، نیک عمل کریں، برائیوں سے بچتے رہیں، یہ ساری قیامت کے لیے تیاری ہے۔ مشرکین مکہ قیامت کب آئے گی یہ سوال اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں یا کچھ تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت آئے گی، یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، ان کو ہڈی کو پکڑ کے توڑ توڑ کے ہوا میں اڑا رہے ہیں کہ یہ خاک بن گئیں، یہ اٹھیں گی، اس اٹھنے کا نام تم نے قیامت رکھا ہوا ہے، بتاؤ کب آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی آپ کو اس سے کیا، قیامت کب آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں نہ پریشان ہوں اور نہ آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری، مسلم اور حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام والی حدیث بڑی معروف ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، سیاہ کالے بال، سفید اجلے کپڑے، بال انتہائی سیاہ اور کپڑے انتہائی سفید، لا یرا علیہ من اثر السفر، اور سفر کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، ولا یعرفہ منا احد، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ سفر کے آثار نظر نہیں آتے اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں۔ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بڑے ادب و احترام سے بیٹھ کر سوال کرنا شروع کر دیے، اور وہ سوال کافی سارے کیے۔ اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بیان فرمائے۔ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان، ارکان 5 بیان فرمائے۔ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کیا ہے، کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف بیان فرمائی۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت اتنے خلوص کے ساتھ اس انداز سے کرو کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ نہیں پا سکتے تو پھر کم از کم ایسے درجہ کو ضرور پالو کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو تمہارے تصور میں یہ بات موجود ہو، تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اب یہ پوزیشن بھی آ جائے گی تو اللہ کی عبادت کرنے میں بہت لطف ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے میں بڑی احتیاط ہوگی۔ ہمارے یہاں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے دیوار پہ ٹائم بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھے رکعت باندھے کھڑے ہیں، یہ کون آ رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے، نماز تو ختم ہو گئی، یہ باہر سے اندر کون
سارا دیکھتے جا رہے ہیں. اگر اس آدمی کو یہ پورا یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیا ایسا کرے گا؟ جو رب کو دیکھ رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا مقام ہے، اس سے تو یہ ممکن ہی نہیں. جو اتنا بھی کر لے کہ کم از کم میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، تو یہ اتنی آوارگی، اتنی لاپرواہی سے کھڑا ہوگا. مینیجر کے سامنے آدمی جاتا ہے تو اپنے دفتر سے ٹیبل سے اٹھتے ہی پہلے ٹائی سیدھی کر رہے ہیں، کوٹ سیٹ کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے ہیں، اور ایک دم مکمل سیٹ ہو کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، کوئی فالتو حرکت نہیں ہوگی. اور یہاں کھڑے ہیں تو جب جی چاہتا ہے کان میں انگلی پھیرنا شروع کر دی اور پھیرے چلے جا رہے ہیں، کسی نے ناک میں انگلی چڑھا دی. اور اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ حرکتیں نہیں ہوں گی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ احسان ہے. اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. چوتھا سوال کر دیا، قیامت کب آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول بعالم من السائل، جس سے پوچھ رہے ہو اے سائل، تم سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا، تمہیں بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم. تو انہوں نے اگلا سوال کر دیا، پانچواں سوال کر دیا اور کہا اخبرنی ان اماراتها، مجھے پھر قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائیں. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں کہ کب آئے گی. نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں ظاہر ہے کہ ایک طویل موضوع ہے. کتنی نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ قیامت سے کافی پہلے رونما ہونے والی ہیں، اور کچھ قیامت کے بالکل قریب جا کے رونما ہونے والی ہیں. جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بالکل قیامت کے قریب جا کے ہیں. اس سے پہلے اہل علم نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں. کب آئے گی سے مراد اس سے پہلے نشانیاں، علامات قیامت کیا ہیں. مولانا اقبال کیلانی صاحب کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، علامات قیامت. اسی طرح عرب علماء کی بہت ساری کتابیں اس پر موجود ہیں. دور کی نشانیاں، قریب کی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور یہ بہت ساری ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، فیما انت من ذکرہ، آپ کو اس کا کیا، آپ کو اس کی کیوں پڑی ہے، آپ اس کی بات کو چھوڑیں، آپ کو اس کے بیان سے کیا تعلق ہے. الی ربک منتہا، تیرا رب جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کو اپنے رب پر چھوڑو. اس قیامت کا قائم ہونا، اس قیامت کا آنا کب مقرر کر رکھا ہے، وہ رب نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے کب آئے گی. انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اسے ڈرانے والے ہیں جو کہ اسے، انما انت منذر، آپ تو اسے ڈرانے والے ہیں جو قیامت سے ڈرتا ہے، جو قیامت کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے. آپ اس کے لیے جہنم سے اسے ڈرائیں، جنت کی اسے بشارتیں دیں. آپ یہ کام کریں. قیامت کب آئے گی اس کے پیچھے پڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کأنہم یوم یرونہا، جس دن لوگ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، کأنہم، گویا کہ وہ لوگ، یوم یرونہا، جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں دن کا پہلا حصہ یا آدھا حصہ آخری، ہم تو دنیا میں کل اتنا رہے. عشیہ اور ضحا یہ دن کے دو حصے ہیں. صلاۃ الضحیٰ تو آپ کو معلوم ہے کب ہوتی ہے. صلاۃ الضحیٰ سورج نکلنے کے بعد، پہلے صلاۃ الاشراق اور اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا. صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ، یہ ہے سورج نکلنے سے لے کر ظہر تک، نصف النہار. سورج نکلنے سے لے کر نصف النہار تک کا جو وقت ہے اس کو کہا گیا ضحیٰ. اور ظہر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس کو کہا گیا عشیہ. اب ایک دن کے دو حصے ہیں. قیامت کو اپنے سامنے دیکھیں گے، قیامت کا منظر دیکھیں گے، قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں کچھ رہے ہی نہیں. دنیا کی 70 80 سال 100 سال کی زندگی کے بارے میں کہیں گے کہ ہم تو دن کا صرف ایک حصہ رہے ہیں. شاید صبح سے لے کے دوپہر تک رہے ہیں، یا دوپہر سے لے کر شام تک رہے.
اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ذکر فرمائی ہے، حتیٰ کہ سورہ یونس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 45 ہے، اللہ نے فرمایا یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، جب ان کے سامنے قیامت آ جائے گی، قیامت کی ہولناکیاں آ جائیں گی، قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا، تو اس وقت یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا، یہ یوں سمجھیں گے کہ گویا کہ دنیا میں نہیں رہے، الا ساعۃ من نہار، سوائے دن کی ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی لگے گا یہ پوری دنیا کا ان کا رہنا۔ وہ 50 سال ہے، 60 ہے، 100 ہے، کم و بیش ہے، جتنا بھی کوئی دنیا میں رہا ہوگا، ان ہولناکیوں کے، ان خوفناک مناظر کے مقابلہ میں یوں رہے گا کہ جیسا کہ ہم صرف تھوڑا سا عرصہ رہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جب ان کو دوبارہ اٹھائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا وہ اتنا ہی رہے ہیں، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ دن کی ایک گھڑی وہ وہاں رہے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہاں وہ ایک دوسرے کو آپس میں پہچانیں گے۔ قیامت کے وقت انسان مختلف حالتوں سے گزرے گا، اور قرآن کریم میں اللہ نے وہ مختلف حالتیں مختلف مقامات پر الگ الگ شکلوں میں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں فرمایا کأن یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اور 30ویں سپارے میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی بھاگے گا، دوڑے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے۔ دوڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا پہچانے گا، پہچان کر لاپرواہی، پہچان کر اپنی جان بچانے کے چکر میں کہ یہ مجھے کوئی روک نہ لے، کوئی پوچھ نہ لے، اس کی وجہ سے کہیں میں پھنس نہ جاؤں، وہ بھاگ جائے گا۔ کسی کا ساتھ دینا اس وقت اس کو گوارا نہیں ہوگا۔ ایک منظر یہ ہوگا، ایک منظر یہ ہے کہ وہ آپس میں پہچان رہے ہوں گے، اور ایک منظر اللہ نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اور یہ خاص طور پر جو یہ پیری مریدی لائن کے لوگ ہیں، ان کو یہ قرآن کریم کا مقام ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ یہ کہیں گے اپنے پیروں کو کہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، اور پیر کہیں گے کہ ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، یہ تو ویسے ہی خود گمراہ تھے، باگے باگے اپنی ڈیروں سے، گھروں سے، شہروں سے، دور پار سے چل کے ہمارے پاس آیا کرتے ہیں، ہم نے انہیں گمراہ نہیں۔ شیطان کو کہا جائے گا کہ ہمیں اس نے گمراہ کیا، شیطان بھی کہے گا میں نے کیوں گمراہ۔ محشر کے میدان میں یہ عجیب عجیب قسم کے مناظر قائم ہوں گے، کبھی تعارف ہے، کبھی کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں بلکہ بھاگ رہا ہے، کبھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس نے گمراہ کیا، ہمیں اس نے گمراہ کیا۔ ہولناکیاں کچھ ایسی ہوں گی کہ صرف اتنا لگے گا کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی رہ کے آئے۔ اور وہاں ایک گھڑی کہا سورہ یونس میں آیت 45 میں، اور یہاں فرمایا کأنہم یوم یرونہا، تو وہ جس دن قیامت کو دیکھیں گے اپنے سامنے، محشر کا دن ہوگا، لم یلبسو، یہ سمجھیں گے کہ نہیں رہے دنیا میں، الا عشیۃً، سوائے شام کا وقت، او ضحاہا، یا صبح کا وقت، دن کا پہلا آدھا حصہ یا دن کا آخری حصہ، صرف اتنا ہی دنیا میں رہ کے آئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ویسے زندگی ہماری ہے بھی تو اتنی سی ہے نا، زندگی کتنی ہے، کتنی لمبی بھی کوئی رہ کے جائے۔ تو وہ شاعر نے کہا ہے آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے نا، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے سے عرصہ میں آئے اور چلے بھی گئے۔ نماز اور اذان میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ 20 منٹ، 15 منٹ، حد سے حد 25 منٹ۔ اذان ہوئی، یہاں آپ دیکھتے ہیں کچھ ایک نماز ہے اس میں ادھر اذان ہوئی ادھر اقامت، ساتھ ہی مغرب کی نماز۔ ہمارے پاکستان انڈیا کا تو یہی ماحول ہے کہ چھت سے پہلے چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہتے تھے، وہاں سے اذان مکمل ہوئی، کان سے انگلیاں نکالی، نیچے والے کو آواز دی بھائی اقامت کہہ دو،
وہ تو نفل 2 رکعتیں جو پڑھنے کا وقت ہے اتنا موقع ہی نہیں دیتے. اور یہاں اگر بڑا لمبا کرتے ہیں تو رمضان میں 10-15 منٹ اور عام دنوں میں 5 منٹ وقت جو ہے مل جاتا ہے. یہ مغرب کی نماز کے. اور سب سے لمبا وقت جو دیا جاتا ہے وہ فجر کے لیے کہ سویا ہے, اٹھنا ہے, باتھ روم جانا ہے, لیکن کتنا وقت ہوتا ہے؟ 20 نہیں تو 25 منٹ ہوتا ہے. انسان کی زندگی دراصل اتنی ہی ہے اگر سوچے تو. ان 25 منٹوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. قیامت کے دن جا کے جو کہے گا کہ میں تو دنیا میں صرف 1 گھڑی رہ کے آیا ہوں, میں دنیا میں دن کا صرف آدھا حصہ پہلا رہ کے آیا ہوں یا دن کا آدھا حصہ پچھلا رہ کے آیا ہوں, یہ اللہ رب العزت ایسے ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ یہ واقع ہوگا. اور یہ ہمارے آج سوچنے کی بات ہے کہ یہ واقع ہونے والا ہے, تو ہم اس آدھے دن سے یا اس 1 گھڑی سے فائدہ کیوں نہ اٹھا لیں؟ کوئی اچھا کام کر لیں, کوئی نیک عمل کر لیں, تاکہ کل کو قیامت کے دن ہمارے کام آئے, قبر میں ہمارے کام آئے, بلکہ قبر سے بھی پہلے موت کے وقت ہمارے کام آئے. نیک آدمی کی موت کیسے آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو, اس کا منہ کھول دیں, پیچھے سے اٹھا ہوا ہوتا ہے, فر پانی نکل گیا, یہ مومن کی روح نکل گئی. مجرم کی, کافر کی اور گناہگار کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے ایک تو یہ کہ جسم کے اندر چھپ چھپ کے پورے جسم کو دھنک کے رکھ دیتی ہے. اور مثال دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جیسے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ململ کا کپڑا سے ڈالا جائے اور ایک کنارے سے پکڑ کر اس کو کھینچا جائے تو اس کا ریشہ دھاگا الگ ہو جاتا ہے. اس طرح کافر کی, ظالم کی, گناہگار کی موت ہوتی ہے کہ موت کے وقت اس کے جسم کو دھنک کر ریشہ کر دیا جاتا ہے. ہمارے سامنے تو اس کی جسم پورا مکمل نظر آ رہا ہے, لیکن وہ کن عذابوں سے, کن مشکلات سے گزر رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اس طرح مومن کی موت جو ہے وہ آسان اور کافر کی موت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. موت کے وقت ہمیں نیک عمل فائدہ دے گا, آسانی سے جان نکل جائے گی. اللہ رب العزت کلمہ پڑھنا نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو مومن کو موت کے وقت بھی فائدہ ہوگا نیک عمل کا, پھر قبر میں بھی فائدہ ہوگا نیک عمل کا کہ اللہ رب العزت جنت کی نعمتیں قبر میں ہی شروع کر دے گا. اور محشر کے وقت جا کے بھی فائدہ ہوگا کہ وہاں ساری دنیا پریشان ہوں گی لیکن مومن مطمئن ہوگا. یہ پچھلے درس میں نے بات ذکر کی تھی, مومن مطمئن ہوگا, اسے وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری موت بھی آسانی کے ساتھ آئے, قبر میں بھی اللہ رب العزت ہمیں آسانیاں فرمائے, ہمارے لیے جنت کی نعمتیں ہمارے لیے قبر میں بھی مہیا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہماری سب کی آخرت اچھی کرے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھے فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے. یہ سیڑھیاں جو یہاں درس وغیرہ چل رہا ہے نا, یہی قرآن کریم کی تفسیر کا درس, یہ بھائی اسلم آپ کے لیے آڈیو سیڑھیاں بنا کے لائے ہیں. ان کے پاس اس وقت میرا خیال ہے 100 آدمی کے لیے 2 سیٹی کا سیٹ ہے. 4 سیڑھیاں ہیں پوری یہ جو آج تک پڑھا گیا ہے اس کی. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کے لیے دعا بھی سارے فرمائیں. یہ فری آپ کے لیے لائے ہیں. اور مسجد جامع الکبیر کی پچھلے ہفتے انہوں نے تقسیم کی تھی.